نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولیعلم اللہ، اور تاکہ اللہ جان لے، کیا جان لے؟ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غائبانہ طور پہ مدد کرتا ہے. غائبانہ طور پر بغیر دیکھے، یعنی کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، تو پھر آپ کی مدد کیسے اور اللہ کی مدد کیسے؟ آپ کے دین کی خدمت سے، آپ کے لائے ہوئے مشن اور آپ کے بھیجے ہوئے پیغام سے. تو یہ تاکہ کیوں لگایا اس کے ساتھ؟ تاکہ اللہ دیکھے. مراد اس سے یہ ہے کہ اس کی اتنی زبردست نعمت پا کر، جو اس نے تمہاری پروٹیکشن کے لیے، آپ دیکھیں جتنا بھی اسلحہ ہے پروٹیکشن کے لیے وہ لوہے سے ہی بنتا ہے، کہ اس نے تمہاری مدد کی ایسی نعمتیں پیدا کر کے. اب وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے دین کی کتنی مدد کرتے ہو. اپنی ذات کے لیے تو ان ہتھیاروں کو اٹھاتے ہو، اس کے دین کے لیے کیا اٹھاؤ گے؟ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ خود بھی قوت والا زبردست ہے، اسے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، لیکن وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرے رستے میں قوت لگاتا ہے. آپ دیکھیے کہ سورت کے جو مضامین ہیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. پہلے کتاب کا ذکر آیا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، کتاب کے ساتھ میزان کا ذکر آیا کہ کتاب کا مقصود اور مطلوب کیا ہے، کہ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی اعتدال ہو اور معاشرے کے اندر بھی انصاف ہو، انسانوں کے حقوق کے لین دین میں بھی عدل ہو. اور پھر اس کو پریزرو کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے لوہے کی ضرورت ہے، یعنی قوت چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سرکش قوتیں اس چیز میں ریزسٹ کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی، وہ سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے. مثلاً چوری ہی کی بات ہے، قرآن میں چوری کرنے سے منع کیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پڑھ کر بھی بعض لوگ ایسی حرکتوں سے باز نہیں آتے، تو اس کے لیے علاج کیا رکھا گیا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ لوہے کی ضرورت ہوگی. لوہے کے بغیر تو آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، نہ لکڑی سے کاٹ سکتے ہیں، نہ کسی اور چیز سے کاٹ سکتے ہیں. تو جب ہاتھ کٹ جائے گا تو سب کو سمجھ میں آ جائے گی، دوسروں کو بھی عبرت ہو جائے گی، تو تبھی لوگوں کے حقوق، ان کی عزتیں اور مال محفوظ ہوں گے. ورنہ تو مال محفوظ ہی نہیں ہوں گے، عدل قائم ہی نہیں ہو سکے گا. کچھ لوگوں کو صرف نصیحت فائدہ نہیں دیتی، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ان کو جب تک مزہ نہ چکھایا جائے، جب تک ان کے ساتھ بأسن شدید کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے. دیکھیں نیکی کے معاملے میں ہمیشہ یہ کہا گیا نا کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، نیکی میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو. ٹارگٹ بنانا چاہیے. ہم نیکی کے کام میں کب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں اور بھی تو کوئی نہیں کر رہا، سبھی ایسے ہیں، اور لوگ لیٹ آ سکتے تو میں کیوں نہیں آ سکتا؟ آج فلاں نے بھی تو سبق نہیں سنا، اگر میں نے آج یاد نہ کیا تو کیا ہوا؟ ہم ہمیشہ نیکی کے کاموں میں اپنے سے کمتر کو دیکھتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں. دنیا کے معاملے میں ہمیشہ ہماری نظر اپنے سے آگے والوں پہ ہوتی ہے. اس کا لباس ایسا تو میرا کیوں نہیں، اس کا گھر ایسا تو میرا کیوں نہیں، اس کی گاڑی ایسی تو میری کیوں نہیں، اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں. ہمیشہ آگے والوں کو دیکھتے ہیں یا اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. تو جب تک ہماری یہ سوچ بدلے گی نہیں، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھیں گے اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو نہیں دیکھیں گے، اصلاح نہیں ہو سکتی. نیکی کے معاملے میں ہمیشہ یہ کہا گیا نا کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، نیکی میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو. یعنی دنیا کی محبت کی ساری باتیں کر کے پھر دنیا کا جو نقصان ہے وہ لکھا ہوا، تم بچ نہیں سکتے اس سے. جتنا مرضی ہلاک ہو لو اس کے لیے، جتنا مرضی اس کو سمیٹ لو، جو تمہارے ہاتھ سے جانا ہے وہ جانا ہے، تم اس کو بچا نہیں سکتے، پریزرو نہیں کر سکتے. صرف ایک جنت ایسی جگہ ہے جو نقصان سے خالی ہے، جس کا سودا 100% منافع پہ مبنی ہے. یعنی وہ مال جو اس سے ہم دنیا کی چیزیں خریدتے ہیں وہ سب بوسیدہ ہو کے ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وہ مال جس سے ہم آخرت خریدتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی رسول بنا کر.
وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ، اور بنایا ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت کو، یعنی رکھی ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت، والکتاب، اور کتاب، فمنہم مہتد، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں، وکثیر منہم فاسقون، اور بہت سارے نافرمان ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی دنیا میں انبیاء آئے ہیں، آدم علیہ السلام کی پیدائش پر نبوت انسانوں میں منتقل ہوئی، پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام تھے، پھر یہ سلسلہ صرف نوح علیہ السلام کی اولاد میں محدود ہو گیا، ان کے بھائیوں کی نہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد میں سے تھے، اور پھر یہ سلسلہ آپ کی اولاد میں مخصوص ہو گیا۔ آپ کے بعد یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے نبی آئے وہ انہی کی اولاد میں سے تھے، اور ان کی اولاد میں کچھ لوگ تو ہدایت یافتہ تھے اور بہت سے نافرمان، حالانکہ وہ انبیاء کی اولاد تھے۔ تو بعض اوقات ایسی بھی بدقسمتی کی مثالیں موجود ہیں کہ باپ ایک پیغمبر ہو یا ایک بہت نیک صالح انسان ہو، اور اولاد جو ہے وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانی کرنے پہ تل جائے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر بھیجے ہم نے ان کے آثار پر، یعنی پے در پے، پھر پے در پے بھیجے ہم نے، قفینا، قف پیچھے بھیجنا، ہم نے ان کے قدموں کے نشان پر، یعنی ان کے بالکل پیچھے پیچھے اپنے کئی رسول بھیجے۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، اور سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث کیا، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ، اور ڈال دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی تھی، کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ کیا ڈال دی؟ رأفۃ ورحمہ، محبت اور رحمت، نرمی اور شفقت۔ رأفت کہتے ہیں کسی کی تکلیف دیکھ کر دل پسیج جانا، رقت طاری ہونا، دل بھر آنا، رقیق القلب ہونا، اور رحمت کے معنی ہے تکلیف کو دور کرنے میں مدد دینا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود بھی نرم دل تھے، آپ کے فالوورز بھی نرم دل تھے، ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہنے کا سبق دیتے رہے، اور ان کے اندر یعنی نصارہ کے اندر یہ صفت عیسیٰ علیہ السلام سے منتقل ہوئی۔ اب آپ کہیں گے اچھا اس کا مطلب ہے کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہی باہم رحیم و شفیق تھے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی صفت بھی قرآن میں یہی بتائی گئی ہے، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار۔ اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت اس کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا۔ رہبانیت کا لفظ رہب سے ہے جس کا معنی ہے خوف، اور رہبانیت خوف زدگی کا مسلک یا مسلک خوف زدگان، ڈرنے والوں کا طریقہ، اور اس ڈر سے دنیا چھوڑ دینا، دنیا سے منقطع ہو جانا، جنگلوں صحراؤں میں نکل کر اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کی حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے تورات اور انجیل میں تبدیلیاں کی، جسے لوگوں کی ایک جماعت نے قبول نہیں کیا، تو انہوں نے بادشاہوں سے ڈر کر غاروں وغیرہ میں پناہ لی، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے۔ یہاں سے آغاز ہوا شہر چھوڑ کر جنگلوں میں جانے کا۔ پھر بعد کے لوگوں نے اپنے ان بزرگوں کی تقلید میں، پیروی میں حد کر دی، انہوں نے ساتھ یہ شامل کر لیا کہ اب اللہ کی محبت جبھی حاصل ہو سکتی ہے جب کہ انسان دنیا کو بالکل چھوڑ دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً، اور ترک دنیا، ابتدعوها، اس کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، یہ بدعت انہوں نے خود نکالی تھی۔ یہاں سے بدعت کا معنی بھی پتہ چلتا ہے، یعنی بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کو دینی اور ثواب کا کام سمجھ کر دین میں شامل کر لیا جائے، جبکہ دین و شریعت میں اس کی کوئی اصل بنیاد موجود ہی نہ ہو۔ اس پہ آپ بہت سی آج کل کی بدعات کو پرکھ سکتے ہیں کہ بہت سے کام ہم نے دین میں ایسے شروع کر لیے جو خود نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس صورت میں رہبانیت کا ذکر جب انسان دنیا کی محبت کے بارے میں پڑھتا ہے،
آخرت کے بارے میں پڑھتا ہے تو پھر کیا دل چاہتا ہے؟ دنیا چھوڑ دو. اب یہ ایک اور آزمائش. نہیں، دنیا چھوڑ کے نہیں کہیں جا سکتے، رہنا دنیا میں ہے اور پھر دنیا سے دل نہیں لگانا. یہ بڑا امتحان ہے نا. یعنی یہ آسان ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے ایک طرف ہو جائے، کھانا پینا سونا شادی بیاہ سب کچھ چھوڑ دے اور ایک طرف نکل جائے. لیکن نہیں، یہ بدعت ہوگی. اگر کوئی شخص اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کھانا بھی کھانا ہے، لیکن کھانا کھاتے وقت حلال حرام کی پرواہ کرنی، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کس طریقے سے کمایا ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح اس میں اسراف نہ ہو، اس کو ضائع نہ کیا جائے. اور پھر صرف اسی کے پیچھے نہ لگ جائے، انسان اپنی نمازیں چھوڑ بیٹھے، کچھ پکانے میں وقت لگ جائے، کچھ کھانے میں اور کچھ کھا کے آرام کرنے میں. یہ چیز پھر انسان کے حق میں پسندیدہ نہیں. اسی طرح صاف ستھرا اچھا لباس پہننا منع نہیں، لیکن انسان لباس کے شوق میں باقی سارے فرائض کو چھوڑ بیٹھے، بچوں کو اگنور کر دے، یا اپنی نمازیں چھوڑ دے، یا اور حق حقوق پورے نہ کرے، یا غریب مسکین کو کچھ نہ دے، جو پیسہ ملے سب اپنے ہی لباس بنانے پہ لگا دے. یعنی اس کو جنون کی حد تک اس کا شوق ہو جائے. اسی طرح شادی کرنا سنت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ شادی کی تیاریوں میں اس طرح ہو جائے کہ انسان اپنے فرائض سے غافل ہو جائے یا دین کو بھلا دے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شادی کے دن کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کتنی دلہنیں واقعی شادی کے دن نماز کا بھی خیال رکھتی ہوں، پردے کا خیال رکھتی ہوں کہ وہ زیب و زینت شوہر کے لیے اوروں کے لیے نہیں ہے. یا اور کتنے ہی کام ایسے ہیں جو شادی کے موقع پر ہوتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے کام ہیں. اب شادی کو چھوڑنا تو گناہ ہے، یہ کہے کوئی کہ میں شادی کرتا ہی نہیں، یہ تو پسندیدہ نہیں. لیکن شادی کرتے ہوئے حد سے زیادہ زیب و زینت کا اہتمام اور اس میں اسراف، یہ سب چیزیں پھر ناپسندیدہ ہیں اور انسان کو اپنے اصل مقصد سے غافل کرنے والی. تو یہ رہبانیت یعنی ترک دنیا انہوں نے خود ہی ایجاد کر لیا تھا. یہ گوشہ نشینی، درویش بن کے رہنا اور دنیا سے نفرت کرنا، یہ سب چیزیں ان کی خود ساختہ ہیں. اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. ما کتبناها علیہم، ہم نے اس کو ان پہ فرض نہیں کیا، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یہ بدعت نکالی تھی. یعنی اپنی طرف سے بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہ کام شروع کیا تھا، اللہ کی محبت میں کیا تھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. اور آپ دیکھیے کہ بدعت میں بھی اصل بات یہی ہے کہ انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام شروع کرتا ہے جو دراصل دین کا حصہ نہیں ہوتا. اسی لیے کسی سے حرام کام چھڑانا تو آسان ہوتا ہے، بدعتیں چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بدعت کو چھوڑنا اور بدعت کی مخالفت کرنا زیادہ مشکل کام، کیونکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس بات سے منع کیوں کیا جا رہا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نیکی سے روکا جا رہا ہے. جب آپ کسی کو بدعت سے رکنے کو کہتے ہیں، مثلا ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بدعتیں رائج ہیں، مثلا مرنے کے بعد جمعرات منانا یا 40واں منانا، یہ بدعت ہے. اب کسی کو بھی آپ منع کریں بھئی یہ نہیں کرو تو وہ ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں گناہ کیا ہے، ہم غریبوں کو ہی کھانا کھلا رہے ہیں، ہم رشتہ داروں کو اکٹھا کر رہے ہیں، ہم ملاقات کا انتظام کر رہے ہیں، ہم مرنے والے کو بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں، اس میں کون سی برائی ہے؟ واقعی اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن ایک دن مخصوص کر کے لازم کر لینا اپنے اوپر اور یہ سمجھنا کہ اسی طرح ہی ثواب ملے گا اور یہ دین کا طریقہ ہے، یہ غلط ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی کسی جمعرات کا منانا نہیں ملتا، کسی 40ویں کا منانا نہیں ملتا، کسی برسی کا منانا نہیں ملتا. اب آپ دیکھیں کہ لوگ برسی کے موقع پر کیا کچھ نہیں کرتے، اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں، کتنے کتنے ہزار کا وہ ایڈ ہوتا ہوگا جو اخباروں میں آتا ہے. پھر سارے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے جمع ہوتے ہیں، پھر مخصوص قسم کے کھانے پکتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ نے سال بعد جمع ہونا، فیملی کو اکٹھا کرنا ہے تو صلہ رحمی کے طور پہ آپ اکٹھے ہو جائیں. شادیوں پہ ہوتے ہیں، آپ کسی بھی دن میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ثواب سمجھ کے کہ اس طرح کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے اور یہ نیکی کا کام ہے، یہ بات درست نہیں. لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں. فرمایا کہ انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی تھی، ہم نے ان کو نہیں حکم دیا تھا، اور اس کے پیچھے ان کی نیت کیا تھی کہ ہم اللہ کو راضی کریں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف اس عمل سے راضی ہوتا ہے جس کا حکم اس نے خود دیا ہے، جو قرآن کے مطابق ہو، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. کوئی بھی کام بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی عالی شان نظر آئے، کتنا ہی خوش نما ہو، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو اس سے فائدہ بھی کچھ نہیں. فما رعوها حق رعایتها،
اب چونکہ یہ ایک ان نیچرل طریقہ کار تھا تو اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا، جیسا پھر اس کو نبھانا چاہیے تھا، اس کو نبھایا بھی نہیں. رعوہا کا لفظ رعیون سے ہے. حیوان یعنی جاندار چیز کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے بکریوں کے چرواہے کو رائی کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی نگرانی اور نگہداشت کرنا. یعنی اگرچہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام شروع کیا لیکن پھر اس کے اندر بہت سی اور خرافات شامل ہو گئیں. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ 4 چیزوں کو چھوڑنا رہبانیت کہلاتا ہے. ترک دنیا یعنی دنیا کی ساری لذتیں چھوڑنا، ترک عقبہ آخرت کی جزا سزا سے بے نیاز ہو جانا، ترک اکل و نوم یعنی کھانا پینا اور سونا کم کر دینا یا چھوڑ دینا، اور ترک خواہش نفس یعنی جس کام کو انسان کا دل چاہے وہ نہ کرنا، ہر وقت اپنے نفس کی مخالفت کرنا. تو رہبانیت ان 4 چیزوں کا نام ہے. ہمارے ہاں مسلمانوں میں رہبانیت تو نہیں، لیکن صوفیزم کے نام سے یا تصوف کے نام سے یہی چیزیں ہم نے بھی اپنے دین میں شامل کر لی. ہم سمجھتے ہیں نیکی وہ ہے جو نفس کے خلاف جا کے کی جائے. اچھی چیز نہیں کھانا چاہیے، اچھی چیز دیکھ کے اس کو چھوڑ دو. ہاں، یا یہ ہے کہ بہت کم سونا چاہیے چاہے بیمار پڑ جاؤ، یا پھر یہ ہے کہ آخرت کے جزا یا سزا سے بے نیاز ہو کے کام کرو. ہم کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو جہنم میں ڈالیں چاہے جنت میں ڈالیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ وقنا عذاب النار، اور جنت مانگنے کا حکم بھی اسی نے دیا ہے. تو یہ دین کے خلاف جاتی ہے بات. دیکھنے میں بڑی خوشنما لگتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں تو کام سے غرض ہے، پرواہ نہیں، اللہ جہاں چاہے ڈالے. نہیں، یہ غلط ہے. اس لیے کہ پرواہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں حکم دیا ہے. دین کیا ہے؟ ان دونوں ایکسٹریمز کے بیچ اعتدال کا راستہ. لیقوم الناس بالقسط. اللہ نے کتاب اور میزان کس لیے اتارا؟ یہ جو میزان ہے نا، صرف ترازو کا نام نہیں ہے، یہ میزان ہمارے دل کے اندر بھی ہے. یہ میزان اپنے عمل کے اندر ہونا چاہیے. عبادات میں اعتدال، کھانے پینے میں اعتدال، سونے جاگنے میں اعتدال، محبت اور نفرت میں اعتدال، ہر چیز میں ایک میزان ہے، اور اسی میزان کا نام دین ہے. یہ دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں ہمیں جب بھیجا تو پھر دنیا سے الگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو بالکل ایسے ہی نا جیسے ایک کڑائی میں آپ رنگ ڈال کے کوئی کپڑا اس میں ڈالے پھر کہیں اس پہ رنگ بھی نہ چڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، کپڑے کو رنگ چڑھاتے ہیں نا، تو ابلتے رنگین پانی میں آپ چیز پھینکے اور پھر کہیں نہیں اس پہ رنگ نہیں چڑھنا چاہیے. تو دنیا میں رہتے ہوئے انسان کہے کہ نہیں دنیا کی کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ان نیچرل ہے. لیکن آپ کو فائدہ کتنا اٹھانا ہے؟ جتنا اللہ کا حکم ہے، اس سے آگے نہیں جانا. شادی بیاہ کے معاملے میں حلال حرام کی پرواہ کرنی. کیوں؟ اس لیے کہ پھر کہاں شادی کرنی چاہیے، کہاں نہیں کرنی چاہیے، کہاں حق حقوق پورے کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوگی. پھر عدل و انصاف سے کام لینا ہوگا. اللہ نے مجبور نہیں کیا دوسری شادی کرنے پہ، لیکن اگر کسی نے کر لی اور پھر انصاف نہیں کیا تو سخت پکڑ ہوگی. قیامت کے دن ایسا شخص آئے گا جس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں عدل نہیں کیا. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں، مثلاً مال کمانے کو روکا نہیں گیا، لیکن اگر دکان پہ بیٹھے بیٹھے نمازوں کے لیے مسجد ہی نہیں گئے تو اس پہ ضرور پکڑ ہوگی. یہی دراصل ہمارا امتحان ہے، یہی عبادت ہے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے سادھوں اور بھکشوؤں کی طرح نہیں، ایک معتدل انسان کی طرح دنیا کی نعمتوں سے حد کے اندر رہ کے فائدہ اٹھانا، حرام چیزوں کو اور مشکوک چیزوں کو چھوڑ دینا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس کام کے لیے امت مسلمہ پیدا کی گئی ہے اس کام کو نبھانا. یعنی ہمیں صرف کھانے پینے کی بھی نہیں فکر کرنی ہے، دنیا کو چھوڑ کے نہیں جانا، دنیا کے اندر ایک عدل و انصاف کو عام کرنا ہے تاکہ انسانوں کے حقوق انسانوں کو ملے، کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہ کی جائے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب امت مسلمہ شہداء کا کام کرے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت تو فاسق بنی ہوئی ہے. اب مزید تھوڑی سی بات رہبانیت کے حوالے سے کرنا چاہوں گی. رہبانیت کا مادہ جو ہے یہ رہب سے ہے، راہب خدا سے ڈرنے والا. تو رہبانیت کیا ہے؟ دراصل خدا سے ڈرنے والوں کا طریقہ. عام معنی اس کا کیا ہے کہ خدا کے خوف سے، دنیا کے فتنوں کے خوف سے، اپنے نفس کی کمزوریوں کے خوف سے دنیا کو چھوڑ کر، اٹریکشن کی چیزوں کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا
کہ جہاں انسان امن سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے، تنہائی کے گوشے میں جا بیٹھنا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دلوں میں رأفت اور رحمت پیدا کی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے انسانوں کے اندر رہ کے استعمال کرتے، لیکن انہوں نے اس سے نکل کر انتہا پسندی اختیار کر لی اور دنیا ہی چھوڑ دی کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی سے ہمیں نہ پہنچے، اور ہم ایک ایسے گوشے میں جا بیٹھے جہاں ہمیں کوئی نظر نہ آئے۔ فرمایا ابتدعوہا، انہوں نے اس کی بدعت ایجاد کی، انہوں نے نئے سرے سے اسے خود بنا لیا۔ ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے خود ہی یہ کام کیا، یعنی دین میں ایک نئی چیز خود ایجاد کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی روحانی ترقی دنیا کو چھوڑنے سے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی یہ امت فتنوں سے ڈر کے بھاگتی نہیں بلکہ جہاد کر کے ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب ایک شخص نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہ کروں گا، تیسرے نے کہا شادی نہ کروں گا، عورتوں سے واسطہ نہ رکھوں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن کر ان لوگوں کی فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس سے تقویٰ کرتا ہوں، مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے۔ ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تو اللہ نے بھی پھر اسے سخت پکڑا، دیکھ لو وہ ان کے بقایا راہب خانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں۔ یعنی دین میں کبھی بھی ابتدا سے ایسا طریقہ نہیں رہا، دین کے معاملے میں ایسی سختی کہ بالکل دنیا کو چھوڑ دیا جائے، یہ درست نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دین میں بیلنس کتنا ہے۔ اس سے پیچھے بات ہوئی نا کہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اسے پڑھ کر جب انسان سوچتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دوں تو کیا فرمایا؟ نہیں، رہنا اسی میں ہے۔ اس سے قلبی اور ذہنی دوری ضروری ہے، جسمانی نہیں، اس لیے کہ جسم کو ضرورت ہے سونے کی بھی، کھانے کی بھی اور ضروریات زندگی کی بھی، تو ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ان کو چھوڑنا رہبانیت ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ کس طرح اصلاح کرتا ہے قرآن، کس طرح اعتدال لاتا ہے۔ یعنی دینداری صرف یہ نہیں کہ تم یہ سب کچھ چھوڑ دو اور اپنا حال فقیروں سا کر لو۔ دینداری کیا ہے کہ ضروریات زندگی کو پورا کرو مگر اعتدال کے ساتھ، کہ دنیا میں رہتے ہوئے دل اللہ کی طرف ہو، دنیا کے کام کرتے ہوئے انسانوں کے حقوق نہ بھولیں، جہاں دنیا کما رہے ہو وہاں اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی کچھ کرو، وہاں کی بھی فکر کرو۔ فما رأوها حق رعایتها، پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا وہ انہوں نے ادا نہ کیا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کر دیا۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت بھی فاسق تھی، یعنی باوجود اس کے کہ انہوں نے رہبانیت کا دعویٰ کیا، اس کے لیے نکلے، لیکن وہاں جا کے اور خرابیوں کا شکار ہو گئے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر دین میں اپنی مرضی سے نئے نئے طریقے ایجاد کرنا درست نہیں، اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی، خواہ وہ طریقہ کتنا ہی بظاہر خوش نما کیوں نہ ہو۔ دین مکمل ہو گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ ہمارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی گزاری، شادی کی، روزے رکھے، کھانا کھایا، سوئے، نمازیں بھی پڑھی، جہاد بھی کیا، تبلیغ بھی کی، تعلیم بھی دی، سب کام کیے، عدل و انصاف بھی کیا، زندگی کے ہر شعبے میں آئے اور ہر شعبے کی اصلاح کی۔ دنیا کو چھوڑنے کا سبق نہیں دیا، دنیا کی اصلاح کا سبق دیا۔ اس لیے کوئی ایسا رویہ
جو آپ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو یا آپ کے طریقے سے بڑھا ہوا ہو یا اس کے پیرالل کچھ اور بنا لیا جائے، وہ سب ریجیکٹڈ ہے۔ اب یہ جو رہبانیت ہے یہ بعد میں ایجاد ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائی دنیا اس سے ناآشنا تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ خود شادی نہیں کی تھی، اس لیے ان کے پیروکاروں کے اندر شادی کرنا، گھر بنانا اور دنیا کا کوئی کام کرنا ایک ناپسندیدہ کام سمجھا گیا۔ یہ چیز ابتدا سے ہی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی۔ اسی چیز نے 3 صدی تک پہنچتے پہنچتے ایک فتنے کی شکل اختیار کر لی اور رہبانیت ایک وبا کی طرح مسیحیت میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ تاریخی طور پر اس کے 3 بڑے سبب تھے۔ نمبر 1، قدیم مشرک سوسائٹی میں شہوانیت، بدکرداری، دنیا پرستی شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا توڑ کرنے کے لیے عیسائی علماء نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی بجائے انتہا پسندی اختیار کی، یعنی دنیا میں بدکرداری اور دنیا پرستی بہت زیادہ تھی۔ تو عیسائیوں نے، ان کے علماء اور جو بڑے بڑے نیک لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اس کا توڑ کیا، اور توڑ میں ایک دوسری ایکسٹریم پہ نکل گئے۔ انہوں نے عفت و پاک دامنی پہ اتنا زور دیا کہ عورت اور مرد کا تعلق ایک ناپسندیدہ کام قرار پایا، خواہ وہ شادی کے دائرے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دنیا کی کوئی دولت اور نعمت، زمین وغیرہ خریدنا اور رکھنا، وہ بھی ان کے نزدیک ایک ناپسندیدہ کام قرار پایا۔ خواہشات کو مارنا، نفس کشی ان کے ہاں ایک پسندیدہ چیز قرار پائی اور مطلوب بن گیا دین کا، اسے روحانیت کا کمال سمجھا جانے لگا۔ دوسرا یہ کہ مسیحیت جب کامیابی کے دور میں داخل ہو کر عوام میں پھیلنی شروع ہوئی تو اپنے مذہب کی اشاعت کے شوق میں کلیسا ہر اس برائی کو اپنے دائرے میں داخل کرتا گیا جو عام لوگوں میں مقبول تھی۔ انہیں اس بات کا شوق تھا کہ ہمارا دین زیادہ سے زیادہ پھیل جائے، خواہ ہمارے دین کو ماننے والے لوگ اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ آپ بس عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں، اس دین کو مان لیں، خواہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں، یعنی تعداد بڑھانا مقصود تھی۔ اس کی وجہ سے بت پرستی اور دیگر بے شمار خرابیاں جو تھیں وہ عیسائیت میں داخل ہو گئیں۔ قدیم زمانے کے تعویذ گنڈے، فال گیری، غیب گوئی، جن بھوت بگانے کے عمل، سب وہ کام عیسائی درویشوں نے شروع کر دیے جو مشرک اقوام کرتی تھی۔ عوام اس شخص کو خدا رسیدہ سمجھتے جو ننگا ہو، گندا ہو، کسی بھٹ یا کھو میں رہتا ہو، لہٰذا عیسائی کلیسا میں بھی یہ بات عام ہو گئی، اور ایسے ہی لوگوں کی کرامتوں کے قصوں سے عیسائیوں کے ہاں تذکرۃ الاولیاء نام کی کتابیں جو تھیں وہ بہت عام ہو گئی، اور ایسے لوگ بہت اونچے درجے پہ رکھے گئے کہ جو دنیا کو چھوڑ کر خواہ کیسا بھی کام کرے۔ تیسری بات یہ کہ عیسائیوں کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لیے کوئی مفصل شریعت نہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ زیادہ تر اخلاقی اور اصلاحی خطبات پر مشتمل تھی، جس میں زیادہ تر زور کس پہ تھا؟ انسان کے اخلاق اور نفس کے تزکیے پر، شریعت نہیں تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے تھے، اس لیے مسیحی علماء نے باہر کے کچھ فلسفے اپنے اندر برآمد کر لیے اور باہر کے ادیان کی کچھ چیزیں لے کر اپنے دین کو مکمل کرنا شروع کیا۔ اس بنا پر کچھ نئی بدعتیں ایجاد کر لی، کچھ چیزیں بدھ مذہب کے بھکشوؤں، ہندو جوگیوں، قدیم مصری فقراء وغیرہ سے، کچھ ایران کے قدیم مذہب سے کچھ چیزیں لے کر انہوں نے اپنے دین کا حصہ بنا لی، اور اس طرح اصل دین پس پش چلا گیا اور ایک نیا دین سامنے آ گیا جس کا نام عیسائیت رکھا گیا۔ اور اس میں خاص طور پر جو رہبانیت کے طور طریقے تھے وہ کچھ یوں تھے۔ نمبر 1، سخت ریاضتوں اور نت نئے طریقوں سے اپنے جسم کو اذیت دینا، یعنی عبادت اور نیکی کے کام کیا تھے؟ اپنے جسم کو اذیت دینا، اور اس معاملے میں ہر راہب دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا، اس میں مقابلہ ہو گیا کہ کون خود کو زیادہ ستا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔